بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ ابھی حکومت کو آئے ہوئے 5.5 مہینے ہوئے ہیں، آپ کہیں گے 6 مہینے کے قریب ہونے لگے ہیں۔ ایسے حالات ہوتے ہی نہیں ہیں کہ اتنی جلدی آپ یہ سچویشن دیکھیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب تعلقات فیصلہ سازوں سے خراب ہونے لگیں تب آپ کو فیض آباد کے آس پاس جو ہے دھرنے اور تمامی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اس وقت سے پہلے یہ سب کچھ نظر آنے لگا۔ ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنی جلدی نہیں آنے والی حکومت، یعنی کہ 8 فروری کے نتیجے میں آنے والی حکومت پہ اتنی جلدی تنقید بنتی نہیں ہے، جبکہ سیاسی جماعتیں بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں کہ یہ جو صورتحال تھی، یہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی، کوئی بھی آپ کے پاس پارٹی اس وقت اقتدار میں آتی، ان تمام کے لیے ہی اسپیشلی بجٹ کے حوالے سے فیصلے کرنا مشکل تھے۔ بہرحال جماعت اسلامی کا دھرنا اور اس کے بعد ٹی ایل پی، دونوں کا دھرنا بڑا معنی خیز ہے۔ ٹی ایل پی کے دھرنے کو تو آپ پہلے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے پرتشدد رہے، اس دفعہ پرتشدد نہیں رہے، اور اگر ہم کہیں جماعت اسلامی کا وہ دھرنا کہ جس کی وجہ سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کچھ عرصے بعد چلی گئی تھی، وہ ایک الگ سلسلہ تھا، اس میں پرتشدد واقعات بھی ہوئے تھے۔ چلے جناب، اس دفعہ پرتشدد واقعات تو نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی فورس بڑی زبردست لگتی ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں جو ابھی تک کلیئر نہیں ہے، لیکن مجھے بحیثیت صحافی نظر آتا ہے کہ جماعت اسلامی کی طرف فیصلہ سازوں کا کچھ جھکاؤ نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یوتھ کو ایک اور دفعہ ایک اور سمت گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک یوتھ کا جھکاؤ جو تھا وہ آج بھی پی ٹی آئی کی طرف ہے اور پی ٹی آئی کے بانی کی طرف ہے۔ دوسرا جھکاؤ، اور یہ اس میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس میں بھی کسی ریاست کا یا فیصلہ سازوں کا کردار نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے حافظ نعیم کی سیاست جو تھی وہ پہلے بھی یوتھ میں ایک نئی جڑ پکڑ رہی تھی اور نئی ایک محبت پیدا کر رہی تھی۔ یوتھ کے لیے حافظ نعیم صاحب جو ہے ایک آواز کے طور پہ سامنے ضرور ابھرے ہیں، لیکن آگے کیا اس کا نتیجہ ہوگا یہ ایک الگ بات ہے، یہ قبل از وقت ہے۔ لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ ٹی ایل پی والا مسئلہ تو خیر ایک طرف ہو گیا، ابھی 1500 کے قریب جناب پکڑ دھکڑ ہوئی ہے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، انہوں نے بات ہی ایسی کر دی، کرو گے تو بھگتو گے۔ بہرحال وہ معاملہ بھی کورٹ میں ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے کچھ معاملات حل ہو جائیں۔ لیکن جماعت اسلامی کی بات کروں تو جماعت اسلامی کے ساتھ ہونے والے مذاکرات حل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مری روڈ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جناب یہ تمام سلسلہ چل رہا تھا، لیکن دھرنا بڑا زبردست تھا ان کی جو اسٹریٹجی تھی بہت اچھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ اس اسٹریٹجی میں اس وقت فیصلہ سازوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، حکومت بھی سنجیدہ ہے کہ مسئلے کو حل کر سکے۔ کس حد تک مسئلے کو حل کیا جائے گا، ٹیکسز والا مسئلہ ہو، مہنگائی والا مسئلہ ہو، یہ تمام جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں، حکومت خود یہ جماعت کہہ رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی پروگرام میں کیا تھا کہ 76 ایئرز میں کوئی بھی بجٹ آیا ہو ہمیشہ کہا جاتا تھا یہ عوام دوست بجٹ ہے۔ یہ پہلی دفعہ یہ کہا گیا، عوام کو کہا گیا کہ بھائی تمہارے لیے بجٹ نہیں بنایا گیا، تمہیں سخت فیصلے جو ہے وہ اپنے اوپر برداشت کرنے پڑیں گے، یہ سمجھ لو کہ یہ تمہیں جو ہے وہ قربانی دینی ہے۔ یہ پہلی دفعہ سچ سامنے آیا۔ ان تمام صورتحال میں ایک اور چیز جو سامنے آتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا ایک اور یو ٹرن آپ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ ملک کے لیے ایک اچھی پالیسی ہے کہ وہ اب یہ کہتے ہیں کہ میں سیاست دانوں کو یہ کہتا ہوں، ان کے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر میرے پاس بیان ہوتا تو میں ان کو سنا دیتی اس وقت، کہ مختلف رہنماؤں نے کہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کو ایک پیغام ہے کہ وہ نیوٹر جو ہے وہ ہو جائے۔ پہلے تو یہ کہا گیا نیوٹرل، تو میں کہنا نہیں چاہتی اسکرین پہ نیوٹرل کون ہوتا ہے، پہلے یہ کہا جاتا تھا، اب کہا جا رہا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائے، اور نیوٹرل کی ڈیفینیشن یہ بتائیے کہ سیاست سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ پہلے جب خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی اس وقت بھی وہ صرف سیاست سے دور ہوئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیچ میں نہیں پڑیں گے، جو بھی معاملات ہیں وہ آپس میں مل کے آپ طے کر لیں۔ اب ایک اور پالیسی آ رہی ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے آپ وہ یو ٹرن کہہ لیں، آپ پاکستان کے حق میں فیصلہ کر لیں، لیکن دونوں طرف سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ پیغام دیتے ہیں فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو، ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں۔ نیوٹرل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاست میں نہ جائیں۔ پہلے تو پی ٹی آئی کی اور جو ہے تحریک انصاف کے بانی کی جو سب سے بڑی غلطی ہوئی، بہت مشہور کہاوت ہے، کہا جاتا ہے نا کہ کبھی اپنے دشمنوں کو ایک طرف جمع مت ہونے دو۔ انہوں نے یہ کیا جناب، پہلے اپنے تمام دشمنوں کو ایک طرف جمع کر لیا اور اس کے بعد ریاست کے خلاف ہی کھڑے ہو گئے۔ یہ تمام چیزیں کوئی بیٹر سیاستدان نہیں کر سکتا تھا، لیکن غلطیاں ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ غلطیاں سدھارنے کا وقت آ گیا، لیکن ساتھ ساتھ اس غلطیاں سدھارنے پہ مسلم لیگ نون کتنی زیادہ پریشان ہے اس سارے معاملے میں، یہ صاف نظر آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کی ایک نئی چال ہے، نئی چال اپنا کہ اگر تمام جماعتیں مل بیٹھنے
کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس کو آپ چال نہیں کہنا چاہیے. اگر پاکستان کے حق میں کچھ ہونے جا رہا ہے تو وہ اچھی بات ہے. خطرہ کا ہے جناب, خطرہ یہ ہے کہ اس وقت بقول تحریک انصاف کے ان کے پاس 30 ایسی قومی اسمبلی کی سیٹوں کے ثبوت موجود ہیں جن کے فارم 45 ان کے پاس ہیں. اگر یہ 30 ہے تو 30 کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تقریباً 80-90% وہ فگر آ گیا ہے کہ اگر یہ معاملہ آگے چل کے, یا چیف جسٹس صاحب جو دوسرے آتے ہیں وہ بھی حل کرتے ہیں, پورا کورٹ یا پورا بینچ جو ہے آگے 6 مہینے میں بھی حل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو بڑا یہ معاملہ اٹھ کے سامنے آ سکتا ہے اور بڑی خرابی کی صورتحال اس وقت بن سکتی ہے. خرابی یوں کہہ رہی ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور جو آپ کے الیکشنز ہوئے ہیں ان تمام پہ سوالات اٹھ جائیں گے اگر یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جناب 30 کے قریب وہ قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ ایک دعویٰ جو کر رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس فارم 45 موجود ہے اوتھنٹک, اگر ایسا ہو جائے تو آگے کیا ہوگا. اب مسئلہ جناب یہ ہے جو آج کی ڈسکشنز ہیں وہ یہ ہے کہ دھرنے کیوں ہو رہے ہیں اور آگے سلسلہ اگر چلے گا تو موجودہ گورنمنٹ کو کتنا خطرہ ہے. بات کرتے ہیں, فاروق ڈاڈی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سیاسی تجزیہ کار ہیں, سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بڑے خوش ہیں سر, آپ کو لگتا ہے کہ پالیسیز کچھ چینج ہونے والی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں, ہمارا آپ کا تجزیہ آن ریکارڈ موجود ہے, اور یہ بھی گورنمنٹ آئی تھی کہ پی ڈی ایم کی فیلئر کے بعد وہی لوگ دوبارہ ان کو عوام کی منشا کے خلاف, عوام کے ووٹوں کے خلاف, عوام کی مرضی کے خلاف زبردستی لا کے بٹھاؤ گے تو نتائج یہی رہیں گے. اب یہ دیکھیں کہ باہر انٹرنیشنلی کوئی ہمارے یہاں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں. بڑے بڑے وفد آئے, سعودی عرب کیا ہے, یو اے ای کیا ہے, جو بھی آئے کہ اتنے ایم او یو سائن ہوئے, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا ایم او یو سائن ہوئے ہیں, لیکن جب ہمارے پاس انویسٹمنٹ آئے گی تب ہم سمجھیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ جس حکومت کی اپنے ملک کے اندر کریڈیبلٹی نہ ہو تو اس ملک کے اندر کون ایف ڈی آئی کے لیے آئے گا, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گا. ہماری ریمیٹنسز گر گئی, ہماری ایکسپورٹ گر گیا, ہمارا سب کچھ گر گیا. اور فچ رپورٹ دے رہا ہے, فچ کی رپورٹ آ رہی ہے, میں نے تو پہلی بار اس ریٹنگ کمپنی کا نام سنا ہے. ہاں اگر وہ کہہ رہی ہے کہ رپورٹنگ میں میں کہہ دوں, فچ کی رپورٹنگ آج ان کو یاد آئی ہے جب ان کو ٹرپل سی, جناب ان کو معاشی اقدامات جو کیے ہیں اس پہ ٹرپل سی ملا ہے. فچ کی وہ رپورٹ یاد نہیں آ رہی موجودہ گورنمنٹ کو جس میں یہ والے جو انتخابات ہیں ان پہ سوال اٹھایا گیا, اور ایک اور سوال یہ اٹھایا گیا کہ جناب قومی اسمبلی جو پنجاب کی قومی اسمبلی ہے اس پہ کہا گیا, سوری پنجاب کی جو صوبائی اسمبلی ہے اس کا کہا گیا کہ تقریباً بہت ساری سیٹیں ایسی ہیں جو جن کے فارم 45 فارم 47 کا مسئلہ ہے, اور ایک قومی اسمبلی پہ انہوں نے اوتھنٹک ایک رپورٹ دی کہ یہ والی جو یہ سیٹ ہے یہ غلط طریقے سے دی گئی ہے. وہ والی رپورٹیں نہیں یاد آ رہی. ایک اور فچ نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو ہمارے انتخابات ہیں 2024 کے فروری کے 8 فروری والے یہ بھی صحیح نہیں ہوئے ہیں, اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی بات کی کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت بھی جو ہے مقبول ترین سیاستدان اس وقت موجود ہیں. یہ باتیں انہوں نے باقاعدہ ایڈمٹ نہیں کی. ایڈمٹ کی شہباز شریف صاحب نے تو یہی کہی کہ فچ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ٹرپل سی ان کو مل چکا ہے. دیکھیے اگر یہ بلومبرگ کی رپورٹ ہوتی, آئی ایم ایف کی رپورٹ ہوتی, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہوتی, تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہوتی, تو اس کی بات میں کوئی امپورٹنس ہوتا. ٹھیک ہے نا. میرا ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دیکھیں آج انہوں نے ایک اچھا کام کیا کہ 1% انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا, پھر اب 19.5% انٹرسٹ ریٹ ہے. مجھے آپ ابھی بھی بتائیں کہ ایسا کون سا کاروبار ہے جہاں آپ 19.5% تو گورنمنٹ کا ریٹ ہے نا, یہ اسٹیٹ بینک کا. آپ اگر بینک سے فیسلٹیز لینے جائیں گے وہ آپ کو 22 سے 24 سے 25% پہ کاروبار کرنے کے لیے پیسے دیں گے. اب مجھے بتا دیں اس کاروبار کا نام جہاں پہ آپ کو 25% ریٹ آف ریٹرن ملتا ہو, انڈسٹری کو 7% ملتا ہے. تو کاروبار لوگوں نے کیا کیا, لوگوں نے یہ کیا کہ چھوٹے کاروبار اپنے بند کیے, کسی کو 20 ملازم, 15 ملازم, 5 ملازم, وہ بند کیے اور پیسہ اٹھا کے بینک میں رکھ دیا. سر آپ کو یہ بات یاد ہے کہ یہ جو سود والا نظام, یہ جو شرح سود بڑھا کے گئے تھے, یہ خان صاحب کی گورنمنٹ بڑھا کے گئی تھی.
देखिए جس نے بھی کیا ہو جو کچھ بھی کیا یہ ہو پہلی شروعات ہی ان کی طرف سے ہوئی ہے کہ سود جو ہے وہ شرح سود اتنی بڑھ گئی، اور پھر جو بات کی جاتی تھی کہ باہر سے جو ہے بہت پیسے آ رہے ہیں تو وہ ہنڈیوں کی صورت میں آ رہے ہو، کسی بھی صورت میں آ رہے ہو، پاکستان کو کوئی خاص فائدہ ہوا نہیں تھا ان تمام چیزوں سے، کیونکہ آپ نے شرح سود اتنی بڑھا دی کہ باہر سے پیسے بیچنے والی کی اس کی اپنی چاندی ہوتی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے جو یہ باہر والے پاکستانی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے، آپ بہت مخلص ہوں گے لیکن فائدہ آپ نے بھی بہت اٹھایا ہے پاکستان سے. جی سر. اور ہاں ایک اور بات، آپ کے چچا ماما تایا خالہ چاچو نے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا، پاکستان کے لیے آپ نے کوئی خاص اتنا فائدہ نہیں کیا ہے جتنا باتوں میں آ رہا ہوتا ہے کہ جناب آپ کی وجہ سے جو پاکستان کو بڑے فائدے ہو گئے. میں اب بڑے احترام کے ساتھ آپ سے اس بات پہ اختلاف کروں گا. اگر ہمارا، آپ مجھے بتائیں، جو پاکستانی باہر بیٹھا ہوا ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہے، اس کو ابھی یہاں کوئی انٹرسٹ نہیں، پھر بھی وہ پاکستان کے لیے اپنا پیسہ، اپنا تن دھن سب کچھ قربان کر رہا ہے اور بھیج رہا ہے. لیکن ان کے لیے ان کی بہت قربانی ہے. ڈالر یہاں پہ بیچ گئے، یہاں کے جب بینکوں میں جمع کروا رہا تھا نا سر، اس کو انٹرسٹ ریٹ اس کو بہت مل رہا تھا، اس کا اپنا بھی بڑا فائدہ ہوا ہے. پاکستان کو یہ وہی بات ہے جس کو موقع نہیں ملا وہ شریف، یہ پاکستان کا حال ہوا ہے. میرا آپ کا سب کا آج آپ کی اکانومی، معاف کیجیے گا، آج آپ کی پوری اکانومی جو چل رہی ہے نا، جو لنگڑی لولی بھی، وہ انہی اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنسز کے اوپر چل رہی ہے. اور یہ بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ شروع میں جب ان کی جو پالیسیز نیشنلائزیشن کی تھی جو فیل ہوئی، اس کے بعد جب انہوں نے یہ اوورسیز ہیومن ریسورسز کو ایکسپورٹ کرنا شروع کیا، وہاں سے ٹرن اراؤنڈ ہوا اور ان کو کامیابیاں ملنا شروع ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بھٹو صاحب جس تیزی سے معاشی طور پہ آگے بڑھ رہے تھے، اور یہی اور ان کو مقصد ان کے ساتھ جو ہوا، ایک زیادتی ہوئی، اور اس زیادتی کا نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. وہی چیز میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کی حکومت میں بھی تمام اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو تھے. 25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سے 36 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہو گئی. ریکارڈ ریمیٹنسز، ریکارڈ ایکسپینشن آف انڈسٹریز، یہاں تک کہ بل گیٹ پاکستان آئے. اور بل گیٹ کے آنے کا مقصد یہ کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کو، آپ کے نوجوانوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی صورت میں نوکریاں ملتی. آپ دیکھیں کہ ہم نے وہ وقت کھویا جب نواز شریف کا دوسرا دور تھا اور بل گیٹ کے وہاں سے 2 پاکستانی آئے تھے. انہوں نے کہا ہمیں صرف 2 چیزیں چاہیے کہ آپ کاپی رائٹ اور پائریسی پہ قانون سازی کر لیں، ہم مائکروسافٹ یونیورسٹی جو ہے پاکستان میں لگا دیں گے 35 ملین ڈالر کی. لیکن کیا ہوا؟ نواز شریف نے بات ملنے سے انکار کر دیا. اور جب وہ آئی ٹی کے منسٹر تھے احسن اقبال، تو احسن اقبال کہتے ہیں کہ بل گیٹ کو مجھ سے بات کرے. کہانی ختم. وہ یونیورسٹی مائکروسافٹ کی انڈیا میں لگی، اور بل گیٹ نے اناؤنس کیا کہ میں ہر سال $100 ملین اس کو گرانٹ دوں گا. اور millions of Indian students batches wise Silicon Valley گئے، وہاں سے ٹریننگ لے کے. as a result of that today India is exporting today India is exporting $180 billion software per annum. یہ ہم نے موقع کھویا. دوسری بار جب بل گیٹ یہاں پہ چل کے آیا، اس کا فائدہ ہم نے نہیں اٹھایا. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری اکانومی کی اور میں شبر زیدی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس وقت اکنامک جینوسائڈ کی نزدیک پہنچ چکے ہیں. یعنی کہ بولے جینوسائڈ ہوئی نہیں ہے لیکن وہ اس کے نزدیک پہنچ چکے ہیں. اس کے دلائل بھی دیے. خیر ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج لیڈرشپ کا فقدان ہے، منصوبہ بندی کا فقدان ہے. یہ تو میں بہت حد تک آپ دیکھیں نا، آپ آئی پی پیز کو لگام دیں. یہ آئی پی پیز میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ وہی ہیں جو حکومت میں آج بیٹھے ہوئے ہیں. میں میری بات سنیں، میں ابھی دوسرے گیسٹ کی طرف جانے والی ہوں، لیکن ایک بات، ذرا ہولا ہاتھ بھی تو رکنا چاہیے. ذرا ہولا ہاتھ کیا؟ یہ اگر چلے وہاں بھی ابھی آخری جملہ آئی پی پیز کو یہ طے کرنا ہوگا
या तो वो पाकिस्तान के मफाद, पाकिस्तान की आवाम के मफाद के लिए वो काम करे, या फिर वो अपनी ज़ातियात के लिए करे, क्योंकि यही लोग सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं। सदर भी वही है, प्राइम मिनिस्टर भी वही है, मरियम नवाज भी वही है, सारे फिर आपकी क्या नाम है जहांगीर तरीन, ये सारे तो IBPs के यही लोग शुगर माफिया में हैं, यही लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हैं। प्रेशर पे डालना बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल है कि शहबाज गवर्नमेंट प्रेशर में आ भी गई है, लेकिन मैं सिर्फ इतना पैगाम दूंगी तमाम जमातों को कि हाथ थोड़ा हौला रखें, चीज़ें होते होते ठीक रहती हैं। पहले तो अब फिज ने जो रिपोर्ट दी वो एक रिपोर्ट पहले नहीं मानी जा रही थी, लेकिन इस रिपोर्ट CCC वाले को बड़ा बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है, तो ये भी ठीक है जनाब। एक माशी इंडिकेशंस जो आ रही हैं बेहतर तरीके से जा रही हैं, तो आप उसको पॉजिटिव लें। और ये जो तहरीक इंसाफ का जिसको लोग यू टर्न कह रहे हैं, मैंने भी यू टर्न की बात की है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी पॉजिटिव, मैंने कहा साथ साथ कि पॉजिटिव चीज़ है अगर वो कह रहे हैं जनाब हम बात करना चाहते हैं, और हो सकता है उससे बहुत अच्छे नताइज बरामद हो सकें। नीलम इरशाद शेख साहिबा मेरे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और साथ साथ मुझे ज्वाइन किया इस वक्त सर आप सरकी साहब ने, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। नीलम इरशाद शेख साहिबा, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नीलम इरशाद शेख साहिबा, क्या समझती हैं इस वक्त धरनों की भी सूरत हाल है, मुल्क में एक माहौल क्रिएट हो रहा है, आगे आपको क्या लगता है एक सियासी रहनुमा की हैसियत से कि धरनों के क्या नताइज बरामद हो सकते हैं? जमात इस्लामी, TLP ये क्यों उस वक्त रोड आ गए बाहर? क्या वो खुद से आए होंगे या किसी की तरफ से इंडिकेशंस हैं? देखें जी, धरनों के लिए तो हम लोग मास्टर्स थे PTI वाले, राइट। अब जब हमारे जमात इस्लामी वाले आके खड़े हो गए हैं, इट मीन्स समथिंग वेरी सीरियस गोना हैपन, और ये अब रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। जहां से ये स्टार्ट हो रहा है ना, अब ये रुकने वाले नहीं है, सबको गैदर करेंगे। और जैसे अभी मेरे भाई ने बोला कि हुकूमत IGP से है, तो अब वही जो आए हैं वही वापस लौटेंगे इंशाल्लाह। विद इन 2 months आप देखिएगा कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगी, बिकॉज इन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ है गरीब लोगों का। मैं कराची में ज्यादा रहती हूँ, लाहौर वाले घर का मेरे 80,000 बिल आया है, जहाँ से सिर्फ गेट की मगरिब से लेके ईशा तक लाइट जलती है और 2 गार्ड हैं, दैट्स इट। तो वो मेरे अपने एग्जाम्पल ये दे रही हूँ कि ये जो बिल आ रहे हैं ना, ये जाली बिल हैं, ये मीटर इन लोगों ने आगे पीछे करके तो 200 प्लस करके तस्वीरें खींच के बिल में डाल देते हैं। जो मेरे साथ हुआ, मेरे गार्ड ने 1 मिनट के अंदर कोई 27 तस्वीरें भेजी, सब में डिफरेंट मीटर रीडिंग थी। तो ये मीटर रीडिंग का ड्रामा हो रहा है, पैसे ज्यादा से ज्यादा आ जाएं, बाद में वो बिलों में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी इनको अपनी पड़ी हुई है कि हम किसी तरह ढेर सारा पैसा बना लें। अब देखिए, खाने को गंदम नहीं है, गैस बिजली पानी नहीं है, और ये जहाज, ये हेलीकॉप्टर मंगा रहे हैं। वाई आर दे बाइंग स्टफ? बिकॉज वाई आर दे डीलिंग विद एवरीवन कि कुछ खरीदें, कुछ नया प्रोजेक्ट डालें, बिकॉज इनकी उसमें कमीशन इन्वॉल्व है। अब हेलीकॉप्टर एक गरीब आदमी के क्या काम आएगा? क्यों? इन लोगों ने अपना खुद क्या जी वो एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, जो रोड पे बैठे हुए मर रहे हैं लोग, उनको तो आप गधा गाड़ी में लाशें भेज देते हैं वापस। सिंध में ये होता है। तो अब इनको हर चीज वो खरीदनी है जिसमें इनकी कमीशन इन्वॉल्व हो। जरदारी तो 10% बोलता था ना, अब उसके भी लोगों ने बहुत ज्यादा परसेंटेज बढ़ा दिए। इन्होंने तो सारे के सारे लूटमार 99.9% लगाया हुआ है। तो खुदा की पनाह, इनको खुदा की मार पड़ेगी। गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, गर्मी में भुनने जा रहे हैं, क्या सिंध, क्या बलोचिस्तान, क्या सरहद में। अब ये देखें, सिंध में देखें क्या हाल है, पंजाब में देखें क्या हाल है। अगर थोड़ा सुकून है तो मैं ये नहीं बोल रही कि KPK में है। अभी सिर्फ और सिर्फ इनको चाहिए कि अगर लोगों का बद्दुआएं बंद हो जाएंगी, अगर ये पैसा वापस लाके और IMF का लोन उतार दे। पाकिस्तान बहुत रिच है, हमारी मादनियात, हमारे पास किस चीज की कमी है? नीलम निशात साहिबा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। अभी हुकूमत को आए हुए 5.5-6 महीने हुए हैं। इन हालात में अभी हुकूमत आती है, चले 5 महीने कहते हैं, क्योंकि 1 महीने तो असेंबलियां बनने में, संभलने में लग जाता है।
इन 5 महीनों में प्रेशर तो आया है, हो सकता है कि आगे अच्छे फैसले हो जाए, हमें इतनी जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए कि तमाम चीज़ें गलत हो रही हैं, और बजट में भी चीज़ें बेहतर होंगी। जमात इस्लामी के बहुत सारे जो धरने के बाद चीज़ें हैं, उनके मुतालबात हैं, उनको मानने की भी कोशिश की जा रही है, हम क्या पॉजिटिव नहीं सोच सकते? चीजें कहाँ से बेहतर होंगी मेरी बहन? चीजें बेहतर तो तब होंगी जब ये लोग अपनी कमीशन छोड़ें। अब बिजली सारी की सारी इनकी है, और ये जैसे भाई ने बोला कि क्या शुगर मिल्स इनकी, बिजली के प्लांट्स इनके, तो उसमें एक घर बैठे इनको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तो बात आ जाए क्या ले जाएंगे? क्वीन एलिजाबेथ क्या ले गई, बेनजीर क्या ले गई, जियाउल हक क्या ले गए, मुझे बताओ इस दुनिया से। ये जो पैसा कमा के बाहर ले जाते हैं और फिर ऊपर से झूठे दावे, झूठे बकवास, झूठे नॉनसेंस कहते हैं कि जी इमरान खान के बच्चे वहाँ मौज करें। बेशर्मो, वो तो है ही वहाँ के, तुम लोगों के बच्चे यहाँ से गए हैं जिन्होंने हमारे हार्ड अर्न मनी, टैक्स मनी लूटा है। अब टैक्स की लगाने की भी एक लिमिट होती है, मुझे बताएं। ये दे गोइंग बियॉन्ड द लिमिट। हम बस इनको जल्दी पड़ी है किसी तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे बना लें, क्योंकि इन्होंने चला तो जाना है। आप देखिए, मेरा ये रिकॉर्ड कर लें, 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप देखिए कैसी चेंजेस आती हैं। और ये अगर ये बात आ जाए अपनी पैसा बनाने की हरकतों से, और बिजली हमारी, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो मैंने पढ़ा था सारा के इतनी 3 रुपए की हो सकती है, इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी सस्ता है, और हम लोग तो कमीशन की खातिर पाकिस्तानी बढ़ा के बढ़ता है कि आप कहाँ से काम ले जाते हैं। अब क्या जरूरत थी गंदम लाने की रशिया से, और वो भी तब हुकूमत आने से पहले इन्होंने इम्पोर्ट की। एक शिपमेंट आने में दिन तो लगते हैं ना, हफ्ता महीना लगता है। इन्होंने तो दिनों में मुगाली पाई, बिकॉज केयरटेकर गवर्नमेंट में इन्होंने ऑर्डर दिया था, और तब से एलसी खोली थी, और ये पैसे कैसे कहाँ से भेजे गए और कहाँ से आए। और देखें, अपनी गंदम हमने जानवरों को दी हुई है और गरीब लोगों को दी हुई है। जानवरों से भी बदतर हाल किया हुआ है पाकिस्तानी गरीब अवाम का। अब अगर ये आप चाहते हैं कि ये जितने भी माफियाज हैं, इनको ग्रास रूट से अवाम इनको दुरुस्त करेगी। अब निकल आई है हमारे भाई जमात इस्लामी के, अब ये ग्रास रूट से इनको दुरुस्त करेंगे। हमारे किसान भाई निकलेंगे, और फिर जाके ये तो खो जाएंगे इंशाल्लाह। वेरी सुन पाकिस्तान के हालात बदलेंगे, अच्छे लोग आएंगे। हमारे जो सबसे पहले अल्लाह ताला 70 माओ बराबर, राइट। उसके बाद हमारी फौज जो हमारी रखवाली करती है, फिर उसके बाद हमारे पेरेंट्स, फिर हमारे उस्ताद। तो ये उन्हीं के साथ, उन्हीं का जुडिशरी के पीछे पड़ गई है ये मरियम। इसको शर्म आती है? हाँ, हमारे साथ एक तरफ कह रहा है ये सनाउल्ला कि जी डील करते हैं, मीटिंग करते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हम लोगों को आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। फिर दीन ईमान है, इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, जब से ये हमारी जमात इस्लामी वालों ने स्टेप उठाया है, और उससे पहले भी। तो अभी वेरी सून इनकी बस बोलती बंद होने वाली है। बोल लें जितना बोलना था, अब नहीं बोल सकते, इनकी हवाएं उड़ी हुई हैं। वी हैव टू गेट अप फ्रॉम पाकिस्तान, वन ऑफ द बेस्ट सो फार। ग्रास नीचे से हम खड्डे में जा रहे हैं, और खड्डे में जा रहे हैं। अब देखें, पीटीआई आई थी तो हम खड्डे से ऊपर आए थे, हम लेवल पे आ गए थे। इन्होंने टिकने नहीं दिया। इन्होंने वहां पे बैठ के अपने क्या वीडियोस बना बना के ब्लैकमेल करते हैं, हर किसी को लिफाफे देके, और कुरान पे हलफ उठाते हैं। तो फिर यही हाल होगा ना पाकिस्तान का। नवाज शरीफ को अब जगह नहीं मिल रही जाने की। ये मुझे बताएं, जब से इनकी हुकूमत आई है, कोई बीमार हुआ इनका? कोई गया है? किसी के प्लेटलेट लो हुए हैं? कोई गया है इलाज कराने बाहर? बस वहां से यहाँ आ रहे हैं सब। हेलो जी जी मैडम, मैं आपकी बातें, क्योंकि आप इतने प्यारे अंदाज से बात करती हैं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपको जो ना, नहीं आती गुस्से में, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आपको जो ना बीच में टोकूं। आप इतने सादा अंदाज से बात करती है। लेकिन मैडम, ये कौन है वो लोग जो इस वक्त, आप तो जमात इस्लामी को कह रही है मेरे भाई बाहर निकले,
آپ کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کے خلاف بھی ایک خاص طور پہ کمپین چلائی جا رہی ہے. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کون کر رہا ہے, لیکن جماعت اسلامی اپنے طور سے ان کے جو لوگ باہر نکلے ان کے خلاف بڑی کمپین چلائی جا رہی ہے. اور جماعت اسلامی کے خواتین جتنی بڑی تعداد میں باہر آئی ہیں, اتنی میں نے کبھی کسی پارٹی کی خواتین کو اتنا آرگنائز نہیں دیکھا. جبکہ اس وقت اگر میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے ووٹرز کی بات کروں تو 1% بھی وہ عوامی نمائندگی یا وہ عوامی سپورٹ نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کے مقابلے میں. جماعت اسلامی کی جو پی ٹی آئی کی ہے, اس کے باوجود بڑی منظم جماعت نظر آئی ہے. لیکن ابھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی ان کے خلاف کام کر رہا ہے. کون ہو سکتا ہے سوشل میڈیا؟ آپ مجھے بتائیں, ٹک ٹاکر ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ کون ہے یہ لیڈی صاحبہ جو بنی ہوئی ہیں آج کل. کبھی یونیفارم, فوج کا یونیفارم پہن کے دکھائے نا, پولیس کا یونیفارم پہن لیا, کبھی وہ کہتی ہیں نیلم ارشاد صاحبہ, وہ کہتی ہیں ٹک ٹاک بنانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے. ویلڈ بات تو ہے ان کی. ہاں تو محنت کیا اس نے, اتنے لوگوں کی غلط موویز بنائی ہیں, ویڈیوز بنائی ہیں, تصویریں بنائی ہیں, اتنا سٹاف رکھا ہوا ہے ان کا. تو پورا ایک ابھی سے نہیں, ابھی لائک یہ ڈیکیڈز ہو رہی ہیں, تب سے کچھ چل رہا ہے, جب سے اس کا باپ امریکہ لندن بیٹھا ہے, اس کی ٹریننگ دی. اور آف کورس کٹورے پہ کٹورا, بیٹا باپ سے بھی گورا, اور وہ پلاسٹک سرجری کرا کے گوری تو ہو گئی ہے, اور ساتھ ساتھ ٹک ٹاک میں بھی وہ بیسٹ ہے. میں تو کہتی ہوں اس کو اوارڈ ملنے چاہیے, اور عوام ان کو جوتوں کے ہار پہنائے جو ٹک ٹاک پہ یہ حرکتیں کرتی ہیں. اور یہ جو میٹنگز کر کے بلاتی ہیں سب کو, ان کے والد بلاتے ہیں وہاں پہ, ویڈیوز ان کی بناتے ہیں, پھر ڈرٹی ویڈیوز. اب میں کیا بولوں, میں میڈیا پہ بات کر رہی ہوں, مجھے خود ایسی ویڈیوز آتی ہیں ہمارے لوگوں کی جو ان لوگوں نے بنائی ہیں. 100% یہ نون لیگ کے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں ولگر قسم کی, اور وہ پھر مارکیٹ میں لاتے ہیں, اور اس کے بلیک میلنگ کر کے یہ لوگ پیسہ بناتے ہیں. چلیں نیلم ارشاد صاحبہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے, ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میں آپ کی مزید بات سنتی ہوں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں فاروق لاٹھی صاحب. یہ جو ابھی بات آ رہی ہے مختلف تحریک انصاف کے لیڈرز کی طرف سے کہ اندر سے پیغام آیا ہے, یعنی کہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ فوج جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ اب نیوٹرل ہو جائے. پہلے تو وہ نیوٹرل کے حوالے سے جو کچھ جملے سامنے آئے تھے وہ آپ کے سامنے جو پورے مجمع میں کہے گئے تھے, اب وہ کہتے ہیں جناب وہ نیوٹرل ہو جائے. اور نیوٹرل کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سیاست سے دور ہو جائے. اب یہ تبدیلی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو, تبدیلی کو, یہ کیوں ہوا, کیسے ہو, اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں. اس کے نتائج آپ کو لگتا ہے کہ بہتر برآمد ہو سکیں گے, کہ واقعی ایک مذاکرات کی فضا قائم ہو سکتی ہے اور آگے چل کے ایک پارٹی کے جو تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات ہے تو بڑا مثبت چیز ہے ہمارے ملک کے لیے, کیونکہ یہ چیز کی ہمیں شدت سے ضرورت ہے کہ سیاست کے اندر کسی بھی ادارے کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. نہ آپ دیکھیں کہ ہماری اعلیٰ عدالت کے ججز نے بھی اسی بات کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ دوسرے ادارے ہمارے اداروں میں مداخلت کر رہے ہیں. تو یہ بین الاقوامی طور پہ بھی ہمارے لیے بہت ہی ندامت کی بات ہوئی اور ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ آج ہماری عدالتوں میں ہمارے ججز, معزز ججز صاحب وہ بھی ڈیوائڈ ہو چکے ہیں. لیکن ان میں ایک بڑی اچھی تبدیلی آئی ہے کہ اب وہ یہ جو آپ نے بات کی اس کا چینج ہم نے عدلیہ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہی چیز جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے اگر وہ چلیں گے تو یقیناً یہاں پہ ہمارا مستقبل, ابھی فی الوقت جو بھی ہمارے معاشی حالات ہیں, لیکن اگر ہمارے تمام ادارے اگر وہ آئینی حدود کی پامالی نہیں کریں گے اور اس میں رہتے ہوئے چلیں گے تو یہ ہماری سیاست بھی صحیح ہوگی اور ہماری معاشی صورتحال بھی ٹھیک ہوگی اور ہم ترقی کریں گے. کیونکہ ہمارے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی چیز تھی کہ ہم
अपने आइन की हदूद में रह के नहीं चलते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव बात है, अच्छी पॉजिटिव बात है। ठीक है, पॉजिटिव बात भी है। और अगर सब लोग इसको समझ जाएंगे, पाकिस्तान के लिए बेहतरी है कि पॉजिटिव तरीके से अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो चाहे वो लोग हों जो फैसला साहब हों या अभी खान साहब की पार्टी है, इन तमाम लोगों के लिए बेहतर है। आगे चलते हैं जनाब, नीलम इरशाद शेख साहिबा आपकी तरफ आएंगे। एक तरफ आपकी पार्टी की तरफ से एक अच्छा जेस्टर गया है कि जनाब सुलह का पैगाम ही कह लें इसको, एक तरफ से सुलह का पैगाम है, मैं इसको कुछ और नाम नहीं देती हूँ, लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इसमें भी इनकी कोई साजिश हो सकती है और ये एक नया कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। ये खौफ है उनका कि जनाब अगर इस्टेब्लिशमेंट के और पीटीआई के मामलात अगर हल हो गए, दूसरी तरफ जमात इस्लामी भी बढ़ रही है, तो फिर नून लीग कहीं पीछे रह जाएगी। क्या तज्जिया आपका? सही, इसको गुर्ती में साजिश मिली हुई है। नवाज शरीफ तो है ही, उनके भाई बेचारे मासूम दूसरी बार बना दी उनको वजीर आजम, और उनकी तो बोलती बंद हो जाती है, जरा सा कोई डांट दे उनको तो बेचारे चुप कर जाते हैं। तो ये हमारी साजिश नहीं है, इनकी तरफ से ही पेशरफ्त है। और हमारे सीनियर्स कुछ और हमारी इदारों के सीनियर्स, उन्होंने भी, अब देखिए एक हद होती है ना, जुडिशरी ने भी देख लिया, उन्होंने हमारा साथ दे दिया, ठीक है, फौज भी हमारे साथ है पाकिस्तान बनाने के मकसद के लिए, ओके। ये हमारा तुम्हारा कोई नहीं है, ये अगर स्टेक होल्डर सारे मिल के और पाकिस्तान की खैर चाहें तो बहुत अच्छा हो सकता है कि किसी को हमें तंग करने या किसी को अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत ही ना पड़े। अब देखिए अगर फौज या पुलिस कोई काम करती है तो उनका कितना इम्पोर्टेंट टाइम बर्बाद हो रहा है। हमारी पुलिस की ड्यूटी लगाती जाती है गलत जगहों पे, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहां वो होते नहीं है। इसी तरह हमारे फौजी भाई भी काम वो अपने पाकिस्तान को बचाने की और लेटेस्ट तरतीबें सोचें, उस पर काम करें, ना कि हर वक्त कभी इधर भाग रहे हैं बचाने के लिए, कभी उधर भाग रहे हैं बचाने के लिए। तो ये काम है स्टेक होल्डर्स का। अगर स्टेक होल्डर्स सारे मिलके हमारी इदारों के साथ कॉम्प्रोमाइज करके चलें तो पाकिस्तान खपे इंशाल्लाह। और ये जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने जो रेस लगाई हुई ना कि किसके पास ज्यादा पैसा है, कौन ज्यादा पैसा दे के पाकिस्तान की अच्छी पोस्ट ले सकता है, तो ले ली ना, वो प्रेसिडेंट बन के और आते। चलिए नीलम इरशाद साहिबा, बहुत अच्छा लगा, आप हमेशा बड़ी मासूम तरीके से बात करती हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बात फ़कत इतनी है कि मेरी एक गुजारिश है कि कोई जो अगर पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, चाहे वो आपकी सदर की पोस्ट हो, आपकी वज़ीर आज़म की पोस्ट हो, आर्मी चीफ की पोस्ट हो, चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, या आपके वज़रा हैं, ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं, लेकिन उनका अगर नाम ना लिया जाए इस तरह तो वो बेहतर होता है। आसिफ अली ज़रदारी साहब हमारे मुल्क के सदर हैं और एक मुल्क का जो सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो उन्हीं के पास है कि अगर आप कहेंगे कोई पोस्ट है कोई, तो वो है इस वक्त। तो लिहाजा उनके खिलाफ या उनके साथ कोई नंबर्स को लगाना, मैं उसको समझती हूँ कि नहीं कहना चाहिए। चाहे वो चीफ जस्टिस हो, उनके खिलाफ बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो लोग कह देते हैं, बड़ी रवानी से टीवी शोज़ में बात होती है, ना कहें तो बेहतर है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अभी आपके पाकिस्तान का जो है वो आपकी एक नाम है। आप दूसरे ममालिक में अगर जाएंगे तो अगर पोस्ट के साथ लिखा जाएगा तो इन्हीं लोगों का नाम लिखा जाएगा। अगर आप इन लोगों के खिलाफ बात करेंगे इस वक्त तो आप पाकिस्तान की इंसल्ट कर रहे होंगे, तो ज़रा सा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं जनाब, फारूक राठी साहब आपकी तरफ आते हैं। ये ख़ास तौर पे जमात इस्लामी में हाफिज़ ज़ईम साहब ने नारा लगाया वडीरों का, जागीरदारों का, सरमायाकारों का, ये हमेशा से हम सुनते रहे और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के 76 ईयर्स में बहुत बड़ा हाथ भी, और अभी IPPs की आप बात कर रहे हैं तो वो भी सरमायाकारों के ही हाथ में। और बात हम जो बात करते हैं अशराफिया नहीं माफिया, उन्होंने कहा, एक लफ्ज़ उन्होंने नारा लगाया। लगता है आपको ये मसला हल हो सकता है? क्यों नहीं हल हो सकता? ये मौजूदा हुकूमत अगर चाहे चुटकियों में हल हो सकता है, क्योंकि यही तो इसके मालिकान है, यही नवाज शरीफ, यही शहबाज शरीफ, यही जरदारी, यही मंशा कौन है? नवाज शरीफ का राइट हैंड है। कुछ लोग तो सर नवाज शरीफ का फ्रंट मैन भी कहते हैं। खैर एनीवे, वो अपनी वो है जहांगीर तरीन है, ये तमाम लोग हुकूमत में मौजूद हैं। अगर अब इनको बातें तो करते हैं अवाम की भलाई की, अवाम की फलाह बहबूद की, तो भाई फिर कोरोना से कम आपको कौन आपको